ماہ رمضان کا پانا یہ خوش بختی کی علامت ہے، سعادت مندی کی علامت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں یہ ابھی ہم لوگ نماز جنازہ پڑھے 8 بجے 8:30 بجے ایک عورت ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ کیا لگتا ہے 1 سال سے بیمار ہے وہ؟ نہیں، 1 سال سے بیمار نہیں ہے۔ آپ پوچھئے اس کے گھر والے سے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے پچھلے رمضان میں وہ روزہ رکھ رہی تھی، صدقہ و خیرات کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، لیکن دیکھیے یہ رمضان شروع ہوا بھی نہیں، بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اللہ رب العالمین سے جا ملی۔ ہوا کہ نہیں؟ صرف یہ ایک مثال نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں آپ نظر دوڑائیے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے دوست و احباب ہیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سحری کیا کرتے تھے، افطاری میں بھی شریک ہوتے تھے، آج ہے وہ نہیں ہے، گزر۔ پیارے نبی کا پیارا جملہ، پیارے نبی کا پیارا جملہ، لیکن ہم لوگ یاد نہیں کرتے، ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ شخص تو شہید ہو گیا، اس کے 1 سال بعد تک یہ شخص زندہ نہیں رہا؟ کہا کہ ہاں زندہ تو رہا۔ اب پیارے نبی کا جملہ سنیے، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، وَصَامَ، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھا، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور کتنی سارے نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، تراویح کی نماز بھی پڑھی۔ کہا کہ پڑھی نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی یہ تو ہوا۔ اب پیارے نبی کا جواب سنیے، تم لوگ تعجب کر رہے ہو، میرا جملہ سنو، میری بات سنو، ان دونوں کے درمیان کتنا بڑا مقام و مرتبہ اور کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنا ڈسٹینس ہوگا جنت میں۔ سنو، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ السلام علیک۔ دوسرا شخص، ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، پیارے نبی نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، ابھی داخل ہو گیا نا رمضان کا مہینہ، الحمدللہ داخل ہو گیا، ثم انسلخ، پھر 1 دن 2 دن 4 دن 5 روز 10 روز 15 روز 20 روز گزر گیا، 25 30 گزر گیا ہے پورا رمضان، قبل ان یغفر لہ، قبل اس کے کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، وہ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرا سکا، اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ غوتا، اس نے لغو کیا، مطلب غلط کام کیا، کنو حدیث ارکم اس سے فلا جمعہ تعالی، اس کی جمعے کی نماز ہوگی ہی نہیں، تو گول پکڑتے ہوئے نا انشاءاللہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی فضل سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے الحمدللہ ہم لوگ ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کی اپنی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ اس مناسبت سے میں نے جو عنوان کا نام دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا کہیں یہ رمضان ضائع نہ ہو جائے۔ مطلب عنوان کا نام سن کے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کہ مولانا صاحب کچھ نئی بات کریں گے، کچھ الگ ہی بتائیں گے، لیکن نہیں، وہی سب پرانی باتیں ہیں، وہی سب پرانی باتیں جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور ہم لوگ بارہا سن چکے ہیں۔ میں سچ کہوں تو ماہ رمضان کی مناسبت سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے، جو بھی عالم علماء بات کرتے ہیں، بس یاد دہانی اور تذکیر اور نصیحت کی طور پر ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت یہی ہے، تذکیر، نصیحت اور یاد دہانی۔ مطلب کوئی بھی ایسی حدیث یا کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جو ہم لوگ نہ سنے ہوں اس سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بتایا، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ الذاریات کی آیت ہے، آیت نمبر 55۔ اللہ رب العالمین نے کہا، پیارے نبی کو مخاطب کیا اور کہا، اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو سمجھائیے، واعظ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ آپ کی نصیحتوں سے کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن جو اہل ایمان ہے، جو مومن ہے، جن کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، وہ آپ کی نصیحتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ بس اسی امید کے ساتھ کچھ نصیحت کی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر سننے والے کو پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، تقریر نہیں، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج امت کو، آج لوگوں کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریر مطلب سمجھ رہے ہیں، جو عام جلسوں میں تقریر ہوتی ہے، جو باہر سے عالم لوگ آتے ہیں اور جن کو مطلب اس طریقے سے، اس انداز سے تقریر کرنا ہے کہ میں یہاں سے تقریر کر کے جاؤں گا، پھر سے 3-4 ڈیٹ کوئی لے لے، کوئی تاریخ لے لے مجھ سے، وہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے آج امت کو، لوگوں کو۔ آج واعظ کی ضرورت ہے، آج نصیحت کی ضرورت ہے۔ ایک ایک بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا تقریر کرنے کا یا سمجھانے کا، نصیحت کا، تذکیر کا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں گے، رب العالمین تو ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی، ماہ رمضان چل رہا ہے، یاد رکھیں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا پانا یہ خوش بختی کی علامت ہے، سعادت مندی کی علامت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھے گا کہ ہم جس مہینے میں آج گزر رہے ہیں، جو مہینہ ہے ابھی فی الحال، یہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، یہ کتنا مقام و مرتبہ والا مہینہ، کتنا امپورٹنٹ اور اہم مہینہ ہے، جب تک ہم جانیں گے نہیں اس کی برکتوں سے اور سعادتوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ میرے بھائی، ابھی ہم لوگ نماز جنازہ پڑھے، 8 بجے 8:30 بجے ایک عورت، ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ کیا لگتا ہے 1 سال سے بیمار ہے وہ؟ نہیں، 1 سال سے بیمار نہیں ہے۔ آپ پوچھئے اس کے گھر والے سے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، پچھلے رمضان میں وہ روزہ رکھ رہی تھی، صدقہ و خیرات کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، لیکن دیکھیے یہ رمضان شروع ہوا بھی نہیں، بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اللہ رب العالمین سے جا ملی۔ ہوا کہ نہیں؟ صرف یہ ایک مثال نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں آپ نظر دوڑائیے، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے دوست و احباب ہیں، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے،
ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سحری کیا کرتے تھے، افطاری میں بھی شریک ہوتے تھے، آج ہے وہ نہیں ہے، گزر گئے۔ اللہ، ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ رب العالمین کا احسان مانیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور موقع دیا، گناہگاروں کو ایک اور موقع دیا، جو اچھے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ایک اور موقع دیا کہ آپ نیک کام میں اور بھی زیادہ سبقت کیجئے، اور بھی زیادہ آگے بڑھیے۔ اگر آپ کا نام جنتیوں کے لسٹ میں ہے تو آپ کا مقام اور بلند ہونا چاہیے۔ کسی کا نام اگر جہنمیوں کے لسٹ میں ہے تو اس کا نام کٹ ہو کر جنتیوں کے لسٹ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک موقع دیا، تو پھر سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں بیٹھانا ہے کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے۔ میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہم لوگ پہلے نہیں سنے ہیں، لیکن وہی بات یاد دہانی، تذکیر اور نصیحت کے طور پر۔ ابن ماجہ کتاب التعبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی۔ ایک گاؤں سے، اس گاؤں کا نام ہے بلیگ، با لام یا۔ اس گاؤں سے دو آدمی آئے مدینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کچھ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی تھے، کچھ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ نہیں، دو بھائی نہیں تھے، ایک گاؤں کے تھے۔ بہرحال وہ مسئلہ ہمیں نہیں ہے کہ وہ دونوں کون تھے، رشتہ دار تھے کہ نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا، ایک ساتھ دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا، مطلب زیادہ دلچسپی لیتا تھا، زیادہ ایکٹیو رہتا تھا، نماز پڑھنا، نفل روزے رکھنا، نوافل پڑھنا، صدقات و خیرات کرنا وغیرہ وغیرہ، زیادہ دوسرے کے مقابلے میں تھوڑا کم تھا ایک آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے، جو آدمی بڑھ چڑھ کر نیک کام میں حصہ لیتا تھا، جو صحابی، وہ گئے، جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اب جو دوسرا آدمی تھا، ایک سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، یہ ابن ماجہ کتاب التعبیر کے اندر حدیث ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو اس حدیث کے راوی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھو، خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں علماء اکرام۔ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، خواب سچا بھی ہوتا ہے، جیسے انبیاء اکرام کا خواب، صحابہ اکرام کا خواب۔ اسی طریقے سے خواب روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں نا، وہ خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ خواب کی 3-4 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ بہرحال صحابی رسول کا خواب ہے تو پھر سچا ہوگا نا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور یہ 2 شخص بھی موجود ہے۔ کون 2 شخص؟ جو ایک ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اسلام قبول کیے تھے۔ ہم تینوں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جنت سے ایک آدمی نکلا، ایک فرشتہ نکلتے ہیں وہاں سے۔ اس کے بعد جو آدمی بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا 1 سال کے بعد، اس کو اجازت دے دی، کہا کہ جاؤ آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ وہ جنت میں چلے گئے، اس کو اجازت نہیں ملی جو شہید ہو گیا تھا اللہ کے راستے میں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، یا کچھ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 1 سال کے بعد پھر وہ فرشتہ باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، تو وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تمہاری باری نہیں آئی ہے، تم چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا اور میں یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے یہ خواب صبح لوگوں کے سامنے بتایا، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے بھی بڑا تعجب کیا، کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی، میں اتنا بڑا واقعہ، اتنی لمبی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے کہ یہ مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ مہینہ کتنا اہم ہے، اور ہم اس مہینے کو ضائع ہونے نہ دیں میرے بھائی، ضائع ہونے نہ دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ای ذالک تعجبون، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ شخص جنت میں پہلے کیسے چلا گیا اور یہ بعد میں کیوں، حالانکہ یہ شہید ہو گیا تھا، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا تھا، اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیں گے، اللہ الصمد۔ پیارے نبی کا پیارا جملہ، پیارے نبی کا پیارا جملہ،
لیکن ہم لوگ یاد نہیں کرتے، ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ شخص تو شہید ہو گیا، اس کے 1 سال بعد تک یہ شخص زندہ نہیں رہا؟ کہا کہ ہاں زندہ تو رہا۔ اب پیارے نبی کا جملہ سنیے، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، وَصَامَ، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھا، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور کتنی سارے نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، تراویح کی نماز بھی پڑھی۔ کہا کہ پڑھی نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی یہ تو ہوا۔ اب پیارے نبی کا جواب سنیے، تم لوگ تعجب کر رہے ہو، میرا جملہ سنو، میری بات سنو، ان دونوں کے درمیان کتنا بڑا مقام و مرتبہ اور کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنا ڈسٹینس ہوگا جنت میں۔ سنو، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ الصمد، اسی مہینے میں ہم لوگ ہیں، ابھی اسی مہینے میں ہیں، یہی مہینہ ہے، یہی مہینہ رمضان کا مہینہ۔ ہم لوگ فائدہ اٹھائے میرے بھائی، سنبھال کر رہنا ہوگا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا کہ کہیں یہ رمضان کا مہینہ ضائع نہ ہو جائے، یہ مہینہ رخصت ہو جائے، ہم ویسے جیسا تھے اس سے پہلے ہم ویسے ہی رہ جائے۔ رمضان سے پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے، اب بھی بولتے ہیں، رمضان کے بعد بھی بولیں گے۔ رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب بھی ہمارا وہی حال ہے، اور رمضان کے بعد بھی وہی ہمارا حال رہے گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب قدر کریں گے تو پھر کتنا بڑا مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی نے کیا کہا، ان دونوں کے درمیان، کیوں؟ زمین و آسمان کے برابر ڈسٹینس ہوگا، فاصلہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ پایا۔ اگر ہم قدر کریں گے تو پھر، اگر قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پتا ہے کیا ہوگا؟ حدیث سن کے نا، حدیث سنا کے جسم کے، قسم اللہ بتا رہا ہوں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، شاید کہ احساس اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، ہمارا دل مر چکا ہے، زندہ نہیں ہے، شاید کہ اس لیے مطلب ہمیں تصور نہیں ہوتا ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ پیارے یہ تھوڑی بات ہے، معمولی سی بات ہے، یہ خطرناک بات نہیں ہے۔ ترمذی شریف ابواب الدعوات کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ ناک خاک آلود کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھا رہا ہوں، میں تقریر نہیں سمجھا رہا ہوں، واز، تذکیر، نصیحت کر رہا ہوں۔ ناک، یہ تو سب کو معلوم ہے نا، ناک۔ خاک کا مطلب ہوتا ہے، خاک کا معنی مٹی، گرد غبار، آلود۔ کوئی آدمی اس طریقے سے زمین کے اوپر ناک رگڑے، مطلب کسی کے اوپر اتنا زیادہ الجھن آئے، اتنی پریشانی آئے، اتنی زیادہ پریشانی، تکلیف، مصیبت آئے اس کے اوپر۔ دیکھو ہم لوگ تو برداشت کر لیتے ہیں نا، کتنوں ہی بڑی مصیبت اور آفت کیوں نہ ہو، تکلیف کیوں نہ ہو، ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسی مصیبت آ جائے، ایسی مصیبت آ جائے کہ انسان زمین میں ناک رگڑنا شروع کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کون سا شخص؟ 3 شخص کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پیارے نبی نے بد دعا کی۔ اب پیارے نبی کی بد دعا اگر ہم لے لیں تو ذرا بتائیں، ہم سال بھر ترقی کر سکتے ہیں؟ زندگی میں کبھی ہماری ترقی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یہ جو 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اس حدیث کے اندر، یا اللہ تو ہم سب کو اس حدیث میں شامل نہ کرنا۔ دعا کریں، آمین بولے ذرا، آمین۔ اللہ الصمد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ کون سا شخص؟ ذکرت عندہ فلم یصلی علی، جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ سچ بتائیں، ہم تقریر سنتے رہتے ہیں، جلسوں میں، خطبوں میں، اور بھی جگہ جگہ، آپ موبائل میں سنتے ہیں نا تقریر، تو بھی یہی حکم ہے۔ پیارے نبی کا نام آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ اکثر و بیشتر لوگ خاموش۔ اس سے بڑا کنجوس اور کون ہو سکتا ہے؟ اب زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا، لیکن نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ پڑھنا چاہیے۔ اب تقریر سنیں تو بھی
یہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں نا، گاؤں گاؤں میں کاروبار کرتے ہیں، تقریر بجاتے ہیں، سنتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، میں ان لوگوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تقریر چلاتے ہیں، سنتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں تو آپ بھی اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ جیسے ہی پیارے نبی کا نام آئے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کے اوپر وعید ہے، ڈانٹ ہے، پھٹکار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، پیارے نبی کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے صلوات اللہ وسلم علیہ۔ دوسرا شخص وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، ابھی داخل ہو گیا نا رمضان کا مہینہ، الحمدللہ داخل ہو گیا، ثم انسلخ، پھر 1 دن 2 دن 4 دن 5 روز 10 روز 15 روز 20 روز گزر گیا، 25 30 گزر گیا ہے پورا رمضان، قبل ان یغفر لہ، قبل اس کے کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا، وہ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرا سکا، اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے، وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ الصمد۔ اب نظر دوڑائیے تو سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، رمضان سے پہلے جیسا تھا آج بھی ویسے ہی ہے، اور اگر ہم لوگ کچھ لوگوں کے اندر اگر چینجنگ آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، عبادت کر رہے ہیں تو صرف اور صرف رمضان تک، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا چھٹی مل گئی، پیارے نبی نے کیا کہا؟ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، رمضان کا مہینہ آ گیا، مطلب کیا کرنا ہے پھر میرے بھائی، کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، کیسے کریں گے؟ ذکر و اذکار کر کے، عبادات کر کے، تہجد کا اہتمام کر کے، تراویح کا، قیام کا، صوم کا اہتمام کر کے، دعا وغیرہ کر کے، توبہ و استغفار کر کے، صدقات و خیرات کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اور اتنا راضی کرے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ اگر معاف نہیں ہوا تو پھر کس کی بد دعا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ اب پیارے نبی کی بد دعا لے کر اگر ہم رمضان کو رخصت کریں گے، پورا سال آپ ترقی کر پائیں گے؟ کبھی ترقی ہوگی؟ آپ کسی بھی فیلڈ میں رہے، آپ ڈاکٹری کے فیلڈ میں ہیں، انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہیں، یا آپ پڑھائی کے میدان میں ہیں، یا آپ ٹیچر ہیں، آپ کوئی بھی ہو، آپ کاروبار ہیں، کسان ہیں، کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے کام میں کبھی کامیاب ہوں گے؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے میرے بھائی۔ اور وہ جو مستدرک الحاکم کے اندر حدیث ہے نا، تو یہاں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں، اس حدیث کے اندر جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین، بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، حضرت جبریل امین بد دعا کرتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ شخص اللہ کی جنت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے کوسوں دور ہو جائے، رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اس بد دعا کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب یا اللہ تو قبول کر لے۔ بد دعا کرنے والے کون؟ جبریل امین، اور پھر آمین بولنے والے کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ بد دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پھر کوشش کرے میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، رب العالمین رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما، جو ہم نے جانے انجانے میں کیا تمام گناہوں کو تو معاف فرما۔ میرے بھائی افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، رمضان کے مہینے میں بھی تو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں نا، رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ ابھی اگر ایک ایک کر کے مثال دیں گے نا تو پورا کا پورا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ میں ایک چیز بولتا ہوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ذرا سارے لوگ ایک طرف سے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھیے تو ہاتھ پھیریے، دیکھیے تو کتنے کا چہرہ محمدی جیسا ہے، کتنے کا چہرہ محمدی چہرہ ہے۔ گناہ سمجھ رہے ہیں اسے؟ گناہ سمجھ رہے ہیں نا، گناہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر بخشش کہاں سے ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں بھی تو آپ گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ ابھی ٹھیک ہے روزہ اس کو تھوڑا نہ بولتے ہیں، انشاءاللہ بات آئے گی۔ ابھی آپ روزہ رکھ لیے، دن بھر موبائل میں پڑے ہوئے ہیں، سیریل، ڈرامہ، پکچر، ویڈیوز، شارٹ ویڈیوز، یہ سب میں پڑے ہوئے ہیں،
کیا ہے پھر رمضان کے مہینے میں آپ گناہوں میں ملوث ہے تو پھر کیا حشر ہوگا؟ پھر پیارے نبی کی بد دعا ہے، حضرت جبریل امین کی بد دعا ہے، بد دعا لے کر ہم اٹھیں گے پھر، ایسا لگ رہا۔ میرے بھائی دیکھو، میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں نا، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں نہ سدھرے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بقیہ 11 مہینہ سدھر پائے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کر پائے گا۔ ناممکن ہے کہ اسے ہدایت ملے۔ ناممکن کا لفظ شاید کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں گے؟ اب اتنا خطرناک جملہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے پورا انتظام کیا، پورا سسٹم بٹھایا تاکہ میرے بندے بالکل سدھر جائے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ پھر سے جملہ سنیے اور یاد رکھیے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم میں کبھی بھی ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ ہم بدبخت ہیں کہ ہم زبردستی جہنم میں جانا چاہتے ہیں، جہنم خرید کر لے رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے پورا انتظام کیا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین پہلا کام کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ سب کو؟ لے کے جائیے آج کے جمعے میں یہ جملہ، یہ حدیث لے کر جائیے اور دیکھیے اللہ رب العالمین کا سسٹم، اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ رب العالمین نے فیلڈ بالکل ہموار کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، میرا بندہ گناہ کے قریب نہ جائے، میرا بندہ گناہ کے قریب نہ۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلا کام اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن، جو شیطان ہے نا، جو سرکش شیطان ہے، جن ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہم بول سکتے ہیں کہ کیا کرے، شیطان سوار تھا دل و دماغ کے اوپر، بس یہ کام کر لیا، غلطی ہو گئی۔ شیطان سوار تھا، دل چاہ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، پھر نہیں جا پایا، ایسا لگ رہا تھا کہ شیطان دبا کے رکھا ہے، نہیں جا پایا۔ ایسا بول سکتا ہے انسان؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بندو، ہم تمہیں یہ موقع دیں گے ہی نہیں، ہم تمہیں یہ موقع نہیں دیں گے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ سنے ہیں نا یہ حدیث، لیکن یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، تذکر کے لیے، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اب پھر بھی اگر کوئی بندہ گناہ میں ملوث رہے تو جھوٹ میں، دھوکہ دھری، فریب میں، سودی کاروبار میں، چغل خوری، غیبت خوری میں، لڑائی جھگڑا، یہ سب میں، بے ایمانی، شیطانی میں پھر بھی اگر کرے، ہم کیا بولیں گے؟ ہم یہی بولیں گے کہ تمہارا جو چچیرا بھائی تھا نا، اس کو تو قید کر دیا گیا ہے، پھر تم یہ سب کام کیوں کر رہے ہو؟ پھر ہم یہ بولیں گے کہ تم خود شیطان ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہیں شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم خود شیطان بن چکے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یار تو اتنا انتظام کیا، اتنا اچھا انتظام کیا کہ شیطان کو قید کر دیا، پھر بھی آپ غلط کام کے اندر ملوث ہے، مطلب آپ کا دل و دماغ بالکل پورا کا پورا شیطان بن چکا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہ سدھریں تو پھر کیا ہوگا؟ رمضان کے بعد ہم سدھریں گے دوسرے مہینے میں؟ پورا سال کبھی ہم سدھر پائیں گے؟ پورا سال کبھی بھی نہیں سدھر پائیں گے میرے بھائی، یاد رکھیے۔ ابھی اگر ہم جھوٹ سے نہیں بچ سکتے ہیں، ناممکن ہے، لکھ لیجئے پتھر کے اوپر، رمضان کے بعد بھی آپ جھوٹ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، بقیہ 11 مہینہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، لکھ لیجئے، اللہ کی طرف سے انتظام ہے یہ۔ اچھا، دوسرا انتظام کیا معلوم ہے؟ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اللہ رب العالمین نے بند کر دیا۔ جہنم کی کتنے دروازے؟ ادھر ہم نہیں جائیں گے، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، 5 منٹ میرا ٹائم بچا ہوا۔ جہنم کے دروازے بند۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے بندو، دیکھو جہنم کا دروازہ بند ہو گیا نا۔ حدیث کے الفاظ فَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ مِنَ الْبَابِ، اس طریقے سے حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جہنم میں کسی کو ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، بند کر دیا نا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، جہنم کا دروازہ بند، میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں کسی کو جہنم میں، پھر بھی آپ زبردستی جانا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں؟
اللہ نے پورا دروازہ بند کر دیا. پھر بھی اگر کوئی جہنمی والا کام کرے تو اللہ نے کہا کہ مت کرو, جہنم میں نہیں دوں گا کسی کو, دروازہ بھی بند کر دیا. دیکھو پھر بھی کر رہے ہیں لوگ. اچھا اور دیکھو آگے حدیث کے الفاظ, اللہ الصمد وفتحت له ابواب الجنہ, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, 1 2 3 4 8 جو بھی ہو کھول دیا اللہ رب العالمین نے. بندوں سے کہتا ہے کہ دیکھو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا, عمل کرو, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. میں سب کو, میرے سارے بندوں کو میں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں مجھے جانا ہی نہیں جنت میں, تو پھر اچھا آگے دیکھو اور کیا انتظام کیا اللہ رب العالمین نے. میرے بھائی رمضان کا مہینہ سدھارنے کا ہے, رمضان کا مہینہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے کا ہے, گناہوں سے بچنے کا ہے. پھر بھی اگر آپ نہیں بچ پا رہے ہیں یا بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنا خیر منائیے, ایمان کی تجدید کیجئے, ایمان کا جائزہ لیجئے. آگے جو الفاظ ہے نا, وَيُنَادِي مُنَادٍ, اور ایک ندا دینے والا, آواز دینے والا اللہ رب العالمین فٹ کر رکھا ہے, فکس کر رکھا ہے ایک فرشتے کو, تم برابر آواز دو. روزانہ آواز دے رہا ہے ایک فرشتہ. کیا آواز دے رہا ہے معلوم ہے؟ یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ, آگے بڑھ. اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا ہے نا. اے نماز پڑھنے والے تو اور آگے بڑھ, اے روزہ رکھنے والے تو اور آگے بڑھ, اے نوافل اور تہجد کا اہتمام کرنے والے تو اور آگے بڑھ, اور اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا فرما. تو پہلے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبگار تو اور آگے بڑھ. اچھا ایک اور آواز آتی ہے اوپر سے, آسمان سے, فرشتہ ہم اور آپ نہ سنیں وہ الگ مسئلہ ہے, ہم نہیں سن پائیں گے. ایک اور آواز آتی ہے, یا باغی الشر اقصر, اے شر کے طلبگار اقصر. اقصر کا ترجمہ کروں, اب تو بس کر. اے جھوٹ بولنے والے, اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا انتظام کیا, اب تو بس کر. اے دھوکہ دینے والے, تو پورا سال اس طرح کرتا رہا, اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا انتظام کیا, اقصر, یار اب تو بس کر. برابر آواز دیتا. اے نماز چھوڑنے والے, تو پورا سال نماز نہیں پڑھا, رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا, اب تو بس کر. اے چغلخوری اور غیبت کرنے والے, رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا, اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے, اب تو بس کر, اب تو بس کر. یہ ترجمہ, اتنا اچھا سسٹم اور انتظام کیا اللہ رب العالمین نے. میرے بھائی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, عبادت کا مہینہ ہے. میں اتنی ساری باتیں بولا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار سارا سب کچھ بند کر دیں, ایسی بات نہیں ہے. دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا تصور جو اسلام نے دیا ہے نا, کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے. آپ حج کے اندر جا رہے ہیں, سورۃ البقرہ کی آیت ہے, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, یہ آیت ہے, لمبی آیت ہے, اور بھی آگے پیچھے کا ایک آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پیسہ ختم ہو گیا, کیا کریں گے؟ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ نہیں, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں کاروبار کرو, بزنس کرو, آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں تو وہ تھوڑا مشکل تھا کہ کاروبار کیسے کریں گے, ابھی تو بہت آسان ہو گیا. کوئی آدمی حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, پیسہ ختم ہو گیا, ضرورت ہے, اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے. رمضان کے مہینے میں بھی وہی مسئلہ ہے میرے بھائی, وہی مسئلہ ہے. کاروبار بھی کریں لیکن مقدم کس کو رکھیں؟ عبادت کو رکھیں, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دیکھو آخر میں 1-2 جملہ بولتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. شیطان نا بڑا مکار ہے, شیطان بڑا مکار ہے, بڑا ہوشیار ہے, بڑا چالاک ہے, بڑا چالاک ہے. کسی نہ کسی شکل و صورت میں آ ہی جاتا ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے, عبادتوں سے روکنے کے لیے. میں 1-2 مثال دوں. جیسے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, اہل علم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کٹ ملے سب یا اہل علم بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ رؤیت ہلال کا مسئلہ, چاند کا مسئلہ. یہاں چاند نظر آیا, یہاں سے 100-200 کلو 500 کلو 1000 کلومیٹر دوری پر کوئی ہے, وہ اس چاند کا اعتبار کرے گا یا نہیں؟ شاید کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, جو اہل علم ہے انہیں معلوم ہے. رات 12 بجے تک 2 بجے تک لوگ چیٹنگ کرتے ہیں, وہ اپنی دلیل دیتے ہیں, وہ اپنی دلیل دیتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. یار اللہ کے بندو, یہ بحث و مباحثہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے.
بقیہ 11 مہینہ سارے لوگ خاموش. ایسا لگ رہا ہے کہ چاند ہی نہیں نکلتا ہے بقیہ 11 مہینہ. جیسے رمضان کے مہینے میں چاند نکلا شروع ہو گیا. سعودی عربیہ میں چاند نظر آ گیا. آپ لوگوں کو بھی اس کا اعتبار کرنا چاہیے. کچھ لوگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں, پھر گالی گلوج وغیرہ بہت 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 کچھ ہو جاتا ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے ان تمام چیزوں سے رکنا پڑے گا. ہم یہ مسئلہ کیا حل کریں؟ اور بھی مسئلہ ہے, جیسے تراویح کا مسئلہ, 8 پڑھے 20 پڑھے کتنا پڑھے. جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا بقیہ 11 مہینہ خاموش ہے, سارے لوگ خاموش ہے. رمضان کا مہینہ کیا شروع ہو گیا, سارے لوگ چلانا شروع کر دیے. نہیں 8 سنت ہے, 12 سنت ہے, 20 سنت ہے, یہ پڑھنا چاہیے. یار پڑھو, 8 پڑھو, 20 پڑھو, 24 پڑھو, 30 پڑھو, 36 اور 40 پڑھو, 44 پڑھو. یہ میں ایسے ہی اٹکل پچھو کی بات نہیں کر رہا ہوں, 44 تک کا قول بھی ملتا ہے جی. اب پڑھو, نفل نماز ہے, سنت نفل نماز ہے, آپ پڑھیں جتنا پڑھنا ہے آپ پڑھیں, لیکن کم سے کم بحث و مباحثہ تو نہ کریں. رمضان کے مہینے میں ہم 12 بجے تک 2 بجے تک اس طریقے سے اہل علم حضرات چیٹنگ کریں گے, گفتگو کریں گے, تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. نہیں پڑھنا چاہیے ان تمام مسائل کے اندر. اور اگر ہم اپنی بات کریں ہمارے مسجدوں کی, تو بہت ساری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, رمضان کے مہینے میں مسجد فل ہو جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہم اللہ سے دعا کریں جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں مسجدیں فل ہوتی ہے, مصلیان حضرات بھر جاتے ہیں, بقیہ 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی رہے. بولیں گے آمین آمین, اللہم آمین. یا اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے. میرے بھائی کچھ لوگ نئے لوگ آتے ہیں نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, کچھ لوگ یہاں تک پہن کے آتے ہیں, کچھ لوگ یہاں تک, چھوٹے چھوٹے بچے. اکثر مسجدوں میں بحث و مباحثہ, ہاں بچے یہاں کیوں کھڑے ہوں گے, یہاں کیوں کھڑے ہوں گے, وہاں کیوں کھڑے ہوں گے, بچوں کو وہاں رہنا چاہیے, ایسے نماز نہیں ہوتی, ویسے نماز نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا کم سے کم آئے تو مسجد و نماز پڑھنے کے لیے. مسجد میں وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تربیت اس انداز سے کریں, 5 روز میں, 10 روز میں, 15 روز میں, یا 1 مہینے میں اس انداز سے تربیت کریں کہ بقیہ 11 مہینہ میں بھی وہ مسجد میں آئے. اس طریقے سے آپ تربیت کریں. آپ ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ مسجد سے مطلب دور ہو جائے, دوسری ٹائم وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے, تو میرے بھائی پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آخری جملہ 1 منٹ, دیکھو ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا, تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, یاد رکھیں یہ آخری جملہ ہے. صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ تب ہوگا جب ہم سارے اعضاء کا روزہ رکھیں گے. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ صرف روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے, روزہ تب کہلائے گا جب سارے اعضاء کا روزہ ہو. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اور حدیث بھی, ہم حدیث کی طرف نہیں جائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا صمتا, جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کا ہاتھ بھی روزہ رکھے, اس کا کان بھی روزہ رکھے, اس کی زبان بھی روزہ رکھے, آنکھ بھی روزہ رکھے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مطلب ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا, تب روزہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں, پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما.